چائے پینی بھی ہے تو دیسی گھی تھوڑا سا ڈال لیں, نقصان چائے میں ہاں بڑا زبردست ہے. ایسے افراد جن کو یہ مسئلہ ہو خارش کا ہو, دیسی گھی میں چائے ملا کے پینا شروع کر دیں, اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہمارے بڑے لوگ کیا کرتے تھے, دیسی گھی میں چائے ملا کے پینی ہے, چائے میں دیسی گھی ملا کے چائے میں 1 کپ میں 1 چمچ دیسی گھی بننے کے بعد, ہاں جی, جب چائے بن کے آگی کپ میں اب اس میں 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال لیں, بہترین. یہ بھی دیسی گھی گرم کر کے ڈالنا ہے, ہاں جی, وہ گرم ویسے چائے گرم ہے, اس نے اسی ٹائم میلٹ ہو جانا, جیسا مرضی ڈال دیں. تو یہ بڑا بہترین علاج ہے کہ اس میں. اور دوسرا, پہلے بھی آپ بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں, جب بھی خشکی ہو تو بڑے کہتے ہیں آپ کوئی ایسی چیزیں کھاؤ جس سے تری پیدا ہو, پانی کی مقدار بڑھا دیں. سر پیچھے واپس جاؤں گی, چائے میں دیسی گھی ڈالنے سے کیا کیا فائدہ ہے؟ ہاں, دیسی گھی میں اگر چائے میں دیسی گھی ڈالتے ہیں تو آپ کے اندر جو خشکی ہے, ڈرائنس ہے, بعض لوگوں کے کانوں میں سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں, بعض اوقات کانسٹیپیشن جو ہے, ایسا بندہ وہ چائے کا بھی شوقین ہے, شدائی ہے, لیکن چائے بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور شدید قبض کا مریض بھی ہے, خشکی کا مریض بھی ہے, خارش کا مریض بھی ہے, اور اس کے لیے یہ بڑا بہترین ہے. اگر وہ دیسی گھی ڈال کے پینا شروع کر دیں, اس کا وہ جو نشہ وہ بھی پورا ہو جائے گا, ساتھ ہی ساتھ اس کو خارش کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا, کانسٹیپیشن بھی ٹھیک رہے گی, سٹمک بھی ٹھیک رہے گا. ٹیسٹ تو نہیں خراب ہوگا؟ نہیں, کچھ نہیں ہوتا. پہلے لوگ پیتے تھے, دودھ میں تو اکثر پیتے تھے, ہاں اسی طرح چائے میں. چائے صرف ان کو اجازت دیتا ہوں, ادروائز چائے کے اندر اگر ادرک اور سونف اور سبز الائچی ڈالی جائے تو پھر بھی اس کے جو نقصانات ہیں بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. ایسے پیشنٹ جن کو خارش کی شکایت رہتی ہے وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. میں پیتی ہوں سونف والی چائے, مجھے بہت پسند ہے, اور لوگ تو صرف تھوڑے سے دانے چھڑکتے ہیں, میں اچھا خاصا چمچ بھر کے ڈالتی ہوں. اس میں نا آج کل کے دور میں پودینہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تازہ پودینہ آتا ہے, بڑی خوشبو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں صرف خارش کے لیے اگر پودینے کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے تو بہترین ہے. دانوں کے لیے اس کی ڈنڈی کے سمیت قہوہ ٹوٹل ڈنڈی سمیت بنا لیں, اس کا قہوہ بنا کے چہرے کے دانوں کے لیے, جسم کے دانوں کے لیے, پلس خارش کے لیے بہترین ایک ہی چیز, بڑا کمال کا رزلٹ. اور سٹمک کو بھی ٹھیک رکھتا ہے. اگر آپ کے معدے میں جلن ہو رہی ہے تو 15 پتے اس کے کھا لیں, 15 20 25 پتے, یقین کرو فوراً جلن آپ کی دور ہو جاتی ہے. اور اسی سے ہم ایک نا آپ کو پاؤڈر دکھاؤں گا بنا کے, اس کا ہم پاؤڈر بناتے ہیں پت پاؤڈر کے نام سے. جیسے لوگ آج کل مینگو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر وہ پت نکل آتی ہے, وہ بھی دانے ہی ہیں لیکن وہ گرمی کی وجہ سے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہ ایک پت پاؤڈر بنا کے دکھاتے ہیں, ساتھ پودینہ ہوتا ہے, وہ ایک عام پاؤڈر میں ڈال کے پاؤڈر کر کے, وہ بھی دیکھیں پودینے سے ہی تیار ہوتا ہے. پودینہ یعنی کہ پودینے کا ساتھ ادھر سے تیار ہو کے وہ اس میں ڈال کے تو بہترین ہے. فوری طور پہ وہ آپ کے جسم کے اوپر جو پت ہوتی ہے, دانے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے سو ہی نہیں سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو دانے آپ کو پتا ویسے ہی عام روٹین میں دیکھیں, آپ بھی ہیں, کوئی بھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچے ہوں, چہرے کے اوپر دانے آ جائیں تو یقین کریں خوبصورتی جو ہے نا بہت کم ہو جاتی ہے. وہ ذہنی طور پہ ٹینشن میں رہتا ہے بندہ. لیڈیز تو بہت زیادہ, جن کا ہر ٹائم اسکرین کے اوپر جنہوں نے, ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس لیے اس کی کیئر کرنی چاہیے, اس کو نارمل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اگر دانے بگڑ جائے تو پھر فیسٹولا ہو جاتا ہے. فیسٹولا ایسی چیز ہے جو بالکل, فیسٹولا کیا, فیسٹولا جس کو بگندر پھوڑا بھی کہتے ہیں, جو جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آیا ابھی بھی, یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اکثر گڑ نکل آتے ہیں, یہ آپ کے مقد پہ, یعنی کہ کمر کی بیک سائڈ پہ نا, مقد کے بالکل قریب وہاں پہ نکلتا, اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان سے بیٹھا نہیں جاتا. اکثر اوقات میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں. کس سائز کے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتا اوپر سے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اندر پورا ریشہ بھر چکا ہوتا ہے, اور اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کو نواسیر بھی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے بواسیر, ایک ہوتی ہے نواسیر. یہ نواسیر ہے, اس کو فیسٹولا بھی کہتے ہیں, بگندر بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی طور پہ ایسے افراد کو ہوتا ہے جو خشک غذائیں بہت زیادہ لیتی ہیں, فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں, یا چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں, یا بیٹھنے کا کام, خاص کر کے یہ مسئلہ ایسے افراد کو ہوتا ہے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں, یا قرا حضرات جو پڑھاتے ہیں, یعنی کہ جن کا کام بیٹھنے کا زیادہ, ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں, ان کو یہ والا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس میں بھی بڑا بہترین علاج انشاءاللہ ہم بتائیں گے. پھر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر ہم چلتے ہیں اپنے ادھر سیگمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. سارے نسخے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فرحان صاحب موجود ہیں, ٹیک اے بریک. اچھا جی, اب ہم بات کریں گے فرحان صاحب سے کہ ہم اس کا علاج کس طرح سے کرا سکتے ہیں. تو علاج کی طرف آتے ہیں. آئیے جی, سب سے پہلے کس چیز کا علاج بتائیں گے؟ جو جس میں خارش بھی آتی ہے, پھوڑے اور پھنسیاں دونوں چیزیں آتی ہیں, اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے. وہ آپ کو بتاتا ہوں, یہ اگر آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ چند دن میں انشاءاللہ پھوڑے پھنسیاں میں ختم ہو جائیں گی, اور خارش جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے. سب سے پہلے تو یہ گندک لے لینی ہے 50 گرام. ٹھیک ہے. اس کے برابر ہی یہ ہے ہمارے پاس بابچی. اس کا نام, یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں دانے ہیں,
बारीक से। ये भी ले लेने हैं 50 ग्राम। अच्छा, बापची काली मिर्चों की शक्ल लग रही है। हाँ, लेकिन उस तरह ये देखें, दिख रहा है बापची। इट इज जस्ट लाइक काली मिर्ची मगर इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद काली जीरी, एक होता है जीरा काला, लेकिन आपने ये काली जीरी लेनी है, ये थोड़ी सी ना ग्रीन कलर में होती है। काली जीरी निकाल के हाथ पे दिखा दें आपने, क्योंकि वो बाद में ना पहचान नहीं होती, जब मैं खुद मसले में फंसती हूँ। क्योंकि अगर आप गलत चीज इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह देख लें। ये काली जीरी है, ठीक है, ये आपने ले लेनी है 50 ग्राम, ठीक है। और ये बापची भी मैंने आपको 50 ग्राम बताया, और ये गंधक आमला सार ये भी 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये है गेरू, इसको गेरी भी कहते हैं, गेरू इंडिया भी कहते हैं। ये भी एक पत्थर है, लाल रंग है, ये रेड कलर में, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने ले ली 50 ग्राम। अब इसका आपने फाइन पाउडर करना है, फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भरना है। हाँ। 1000 mg का, तो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम। ये फोड़े, फिंसियां और खसूसन खारिश के लिए बेहतरीन किस्म की दवाई है। अच्छा जी। ये हाँ, कितने कितने टाइम तक खाना है इसको, कोर्स करना होता है जैसे ये तकरीबन आप 15-20 दिन या 1 महीना इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऊपर लगाने के लिए कोई लगाने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है, यही गंधक आमला सार। ये आम पंसार स्टोर से ना बड़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है। आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती मिल जाती है। ये जो है ना, ये देखें, ये गंधक आमला सार लेनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने लेना है सरसों ऑयल, ठीक है। ये 2 चीजें, इसको कूट के आपने इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये ऑयल जो है आपने लगाना है, ठीक है। बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट है, लगाने से ऊपर की जिल्द है, ऊपर से खारिश जो है फौरन खत्म तो हो वैसे जाती भी है। एंटीसेप्टिक भी है बिल्कुल, और ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है खाने के लिए भी और लगाने के लिए, तो सबसे बेहतरीन चीज यही गिनी जाती है। इसको खाने के लिए, लगाने के लिए दोनों तरीके, दोनों तरीके बेहतरीन है। कोई एक गंधक है ना जो ऐसे खा नहीं सकते, व्हाइट वाली शायद। गंधक वो व्हाइट वाली नहीं खाते, ये भी आम रूटीन में हम सादा नहीं खाते क्योंकि इसका टेस्ट नहीं होता कोई, ठीक है। इसको हम ना, अगर इसका एक और नुस्खा है बड़ा जबरदस्त किस्म का फोड़े फिंसियों के लिए, अगर आप उसमें ये करते हैं कि आप ये अजवाइन, देसी आम अजवाइन है, ये ले लें 50 ग्राम, ये भी ले लें 50 ग्राम, और इसमें पुदीना ये भी ले लें 50 ग्राम, खुश्क वाला सूखा। हाँ जी, खुश्क वाला ले लें। अच्छा। बल्कि अजवाइन इसमें 100 ग्राम कर दें, हाँ। 50 ग्राम गंधक आमला सार ले लें, और 50 ग्राम ही ये पुदीना खुश्क ले लें। अच्छा। तो ये इतना जबरदस्त है कि अगर हाफ टी स्पून सुबह शाम खाया जाए तो ये बेहतरीन जो है मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ करने के लिए, दानों को खत्म करने के लिए।